الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ حضرات محترم، آج ایک ایسے دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دور سے گزر رہی ہے کہ ہر وقت وہ فتنوں کی زد میں ہے۔ ایک فتنہ ختم نہیں ہوتا، دوسرا اس سے بڑا منہ کھولے ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ مخلص لوگ، اللہ کی فرما برداری کرنے والے، نمازیں ادا کرنے والے، تہجد پڑھنے والے، اللہ سے دعائیں مانگنے والے، رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، لیکن مصیبتیں ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ آج کی مجلس میں اس بات کا سبب تلاش کرتے ہیں، وہ اللہ جو خود کہتے ہیں کہ وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا اور اس پہ فیصلہ کروں گا۔ تو جب اللہ ہمیں خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، تو پھر آخر کیا وجہ ہے ہماری مصیبتیں کیوں نہیں ختم ہو رہی؟ کیا نعوذ باللہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے کیا وہ ختم ہو چکا؟ کیا اللہ اپنے وعدوں کی پاسداری نہیں کرتے؟ اس کا جواب یہ ہے وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ کہتے ہیں اللہ سے سچا کوئی نہیں جو اپنے وعدے کو پورا کر سکے۔ تو پھر آخر اسباب کیا ہیں جس کی وجہ سے آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہماری مصیبتیں نہیں ٹل رہی؟ تو میرے عزیز بھائیو، بعض اوقات انسان کچھ اعمال کو گناہ تصور نہیں کرتا،
یا وہ اسے اپنے لیے فرض نہیں سمجھتا، لیکن اللہ کی نظروں میں وہ بات بہت بڑی جرم ہوتی ہے۔ اللہ انسان اپنے لیے کسی چیز کو فرض تصور نہیں کرتا، لیکن اللہ نے اس انسان کے لیے واجب قرار دی ہوتی ہے۔ ان میں ایک طالب علم کی حیثیت سے میں بہت غور و فکر کرنے کے بعد اللہ کی پاک کلام نے جو میری رہنمائی کی، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جو ہدایت اور رہنمائی کا سامان دیا ہے، اس میں سے جو بات سمجھ آئی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، تاکہ میں اور آپ سوچیں کہ ہم اللہ پہ الزام دینے کے بجائے ہم خود اپنے متعلق سوچیں کہ ہم میں کوئی غلطی تو ایسی نہیں ہے جس کے سبب اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں فرما رہے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ بات ہمیشہ ہم سنتے ہیں، قرآن کریم کے اندر پڑھتے ہیں، خود اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ کنتم خیر امت۔ ہم جو ہیں، جو نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والے، امت اسلام، امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر ہے۔ لیکن کبھی میں نے یا آپ نے سوچا ہے کہ اللہ نے جس بنیاد پہ بہتر کہا ہے، ہم وہ فریضہ ادا کر رہے ہیں؟ وہ کیا چیز تھی جس کی بنیاد پہ ہمیں دوسری اقوام کے مقابلے میں افضل قرار دیا؟ سورت آل عمران ہے، اس کی آیت نمبر 110، اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امت، تم ایک بہترین امت ہو، لیکن جب تک تم تین کاموں، تین فریضوں کو ادا کرتے رہو گے۔ نمبر 1، اخرجت للناس، تمہیں صرف اپنی ذات کے لیے نہیں بنایا گیا، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ آج میں اور آپ اپنا جائزہ لیں، ہم میں سے ہر انسان کو صرف اپنی ذات سے غرض ہے، دوسرے کا کیا ہوتا ہے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ جبکہ ہماری برتری کا سبب دوسری اقوام سے منفرد ہونا، ہمیں جو عزت اور شرف ملنا ہے اس کا سبب یہ تھا کہ ہم دوسروں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ صرف اپنی ذات، اپنے مفاد کے لیے نہیں، اپنے لیے سارے خیر کے رستے تو کھولیں، لیکن لوگوں کے لیے کچھ نہیں۔ جبکہ اللہ نے ہمیں اپنی ذات کے لیے نہیں بنایا۔ اخرجت للناس، میں نے تمہیں نکالا ہے لوگوں کے لیے۔ لوگوں میں کیا کرنا ہے پھر؟ کس طرح ہم یہ باور کرا سکیں گے اپنے مالک و خالق کو کہ ہم لوگوں کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم میں سے ہر انسان کو نیکی کا حکم کرنا ہوگا، برائی سے روکنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہر انسان اپنے دل سے یہ سوال کرتا جائے، یہ ایک فریضہ تھا ہم پہ جو اللہ نے عائد کیا کہ میں تمہیں ساری اقوام پہ بلندی عطا کروں گا، تمہیں ساری قوموں سے بہتر تصور کروں گا، جب تم صرف اپنے لیے نہیں لوگوں کی خیر کا سوچو گے۔ اور اس کا معیار کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، وتؤمنون باللہ،
اللہ کی ہر بات کو ماننا، اللہ کی ذات پہ ایمان رکھنا، اللہ کے کسی حکم کے سامنے اکڑنا نہیں، انکار نہیں کرنا۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ ایماندار کون ہے؟ کون اللہ کی مانتے ہیں؟ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، نہ وہ اللہ کی کسی بات کا انکار کرتے ہیں نہ رسول کی۔ آج ہم اپنی زندگی کے کتنے معاملات میں جو ہمارے خلاف جاتے ہیں، ہم صاف کہہ دیتے ہیں بھائی چھوڑو، میں جہاں ہوں درست ہوں۔ میرے بھائیو، ہم جہاں ہیں درست نہیں، ہم درست اس وقت ہیں جب اللہ کے حکم کے مطابق چلیں گے، جب اس کے رسول کے طریقے کو اپنائیں گے تو ہم ٹھیک ہیں۔ اگر ہم اپنی مرضی کریں گے، یہود کے ساتھ اللہ کا کیا اختلاف ہوا تھا؟ یہی افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم اللہ کی کتاب میں سے بعض باتوں پہ ایمان رکھتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو۔ فما جزاء من يفعل ذلك، جو ایسا کرتا ہے بلا اس کا بدلہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ نے ناراضگی کے ساتھ جس طرح جھڑک دی جاتی ہے اس طرح کہا ہے کہ جو شخص کچھ باتیں تو مان لیتا ہے، کچھ باتوں کا انکار کر دیتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، کامیابی کا رستہ ایک ہی ہے۔ اللہ نے سورۃ آل عمران آیت نمبر 104 میں فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تمہاری کامیابی کا دار و مدار دو باتوں پہ ہے کہ تم میں سے ہر وقت ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے لوگوں کو روکے۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب یہاں میرے عزیز بھائیوں، ایک واقعہ سن کے پڑھ کے انسان کانپ جاتا ہے۔ بنی اسرائیل ہم سے پہلے وہ قوم تھی جنہیں اللہ نے ساری اقوام پہ اس وقت فضیلت دی تھی۔ سورۃ بقرہ میں اس کا تذکرہ آتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو میں نے دنیا کی ساری قوموں پہ تمہیں فضیلت دی۔ اب اللہ نے انہیں ایک حکم دیا کہ ہفتے کا دن تمہارے لیے عبادت کے لیے مقرر ہے، اس دن تم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے، چونکہ ان کا کام ماہی گیری تھا، مچھلیاں پکڑنا، اور اللہ نے آزمائش یہ ڈالی کہ ہفتے کے دن مچھلیاں پانی کے اوپر آ جاتی کہ میں دیکھوں کہ میری بات مانتے ہیں یا اپنے معاش کی فکر میں اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں، میں دیکھتا ہوں۔ انہوں نے ہیلا کیا۔ کچھ لوگوں نے تو اللہ کے حکم کو سراسر نظر انداز کر دیا، کچھ نے ہیلا کیا کہ اس دن مچھلیوں کو پکڑ کے ایک اپنے اپنے گڑے میں رکھ لیتے، دوسرے دن آ کے پکڑ لیتے۔ اب ایک تو وہ تھے جو اللہ کی صریحاً نافرمانی کر رہے تھے، ایک وہ لوگ تھے جو تھے تو نیک لیکن انہیں ان کے اس عمل پہ غیرت نہ آئی، وہ کہتے تھے جو کریں گے بھریں گے، ہمیں اس سے کیا۔ تو اگر اللہ ناراض ہو کے اس قوم پہ عذاب نازل کیا اور جو اللہ کی صریحاً نافرمانی کرنے والے تھے انہیں اگر بندر کی شکل میں بدلا، تو جو نہ منع کرنے والے تھے اللہ نے انہیں خنزیروں کی شکل میں بدلا تھا۔
آج یہ کوتاہی امت محمد الرسول اللہ میں بھی آ گئی۔ بلکہ اگر کوئی انسان کسی شخص کو برائی سے روکتا ہے نا، ہم آگے ہو کے اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے ہم اسے ڈسکریج کرتے ہیں۔ بھئی تینوں کی وہی کر رہا ہے نا، تمہیں کیا غرض؟ جبکہ یہ بات یاد رکھیں، ایماندار کی علامت کیا ہے؟ اللہ رب العزت سورۃ توبہ آیت نمبر 71 اس میں اللہ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں کون ہیں؟ کنہیں مومن کہا جاتا ہے؟ بعضهم اولیاء بعض، وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھی اور خیر خواہ ہوتے ہیں۔ اور خیر خواہی کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ مومنوں کی صفات بیان کی کہ کون اپنے آپ کو مومن کہہ سکتا ہے؟ وہ شخص مومن کہلانے کا حقدار ہے، وہ ماں بہن اور بیٹی مومنہ کہلانے کی حقدار ہے جو معاشرے کے اندر نیکی کا حکم دیتی ہے، جو برائی سے روکتی ہے، جو نمازوں کو قائم کرتی ہے یا کرتا ہے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ رحم کریں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم میں سے جب بھی کوئی مسلمان ہونے کے لیے آتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرتا، تو آپ 3 باتوں کا عہد لے کے پھر اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ پہ دیتے۔ کہتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مسلمان ہونے کے بعد رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کے لیے حاضر ہوئے، آپ نے 3 باتوں پہ ہمیں عہد لیا۔ نمبر 1 اقام الصلاۃ، نماز کبھی نہیں چھوڑنی۔ دوسرا وایتاء الزکاۃ، جو اللہ نے مال دیا ہے اس میں سے خرچ ضرور کرنا ہے، بخیل بن کے نہیں رہنا۔ اور تیسرا والنصح لکل مسلم، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے۔ بلکہ ہمارے دین کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین نصیحہ، دین نام ہی خیر خواہی کا ہے۔ تو میرے بھائیو، آج کون سا دین ہم اٹھائے پھر رہے ہیں؟ ہر آدمی بھائی بھائی سے خوف زدہ ہے کہ یہ میرا حق نہیں دیتا، بہن بھائی سے خوف زدہ ہے کہ میرا حق نہیں مل رہا، اولادیں ماں باپ کے ساتھ نالا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کر رہے۔ تو وہ کون سا ایمان اور کون سی مسلمانی ہم سر پہ اٹھا کے پھر رہے ہیں، جبکہ ہمارا سکا بھائی ہم پہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جبکہ ایک مومن کی علامت یہ ہے، ہم نے اسلام کو قبول ہی ان 3 شرطوں پہ کیا تھا، اقام الصلاۃ، ایتاء الزکاۃ والنصح علی کل مسلم، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے۔ اگر ہمیں منصب مل جاتا ہے تو ہر آدمی جو منصب دار ہے، وہ چاہے ایک عدالت کے دروازے پہ کھڑے ہونے والا چپڑاسی ہے یا صدر مملکت ہے، وہ مصر کے تو اندر ایک فرعون تھا، یہاں ہر فرعون بیٹھا ہوا ہے جسے کسی سے کوئی غرض نہیں، صرف اس کے پیٹ کے جہنم کو بھرو اور جو مرضی کروا لو۔ اسی طرح زندگی کی جتنی اکائیاں ہیں، ہم سب لوگ کس طرف جا رہے ہیں؟ اور پھر مالک پہ گلہ کرتے ہیں ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، جبکہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی صفات جہاں بھی تذکرہ کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں التائبون
عابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر. مومن ہوتے کون ہیں؟ کہا جو توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں پہ ہمیشہ نادم رہتے ہیں. توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے یا اللہ معاف کر دے بس، اور پھر انسان اپنی ڈگر کو ترک بھی نہ کرے. یہ تو حقیقتاً اپنے مالک کے ساتھ مذاق ہے. توبہ کا مطلب ہے لوٹ آنا، تائب ہو جانا، انابت کر جانا. تو کیا ہمارے اندر یہ صفت ہے؟ ہم معافی تو بہت مانگتے ہیں لیکن اپنے رویوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو مومن کی پہلی صفت یہ ہے التائبون، وہ توبہ کرتے ہیں. العابدون، ہم میں سے 100 میں سے 97 لوگ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اور عبادت کرنے والے صرف 2 ہیں ان 97 میں سے. اور اگر کہا جائے کہ مسلمانی عبادت کے بغیر نہیں ہے تو کہتے ہیں میں تم سے اچھا مسلمان ہوں. تم اپنی مسلمانی سنبھال کے رکھو اپنے پاس، بجائے اس بات کے کہ خیر کی بات کو قبول کریں، ہم خیر کی دعوت دینے والے پہ سخت نالا ہو جاتے ہیں، ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. تم ہوتے کون ہو؟ اپنی کرتوتیں دیکھو. میرے بھائیوں، کوئی بھی جو کرتوت کرتا ہے اس نے جواب ضرور اپنے رب کو دینا ہے، لیکن مجھے اور آپ کو یہ حق نہیں ہے. اگر کوئی ہمیں خیر کی دعوت دیتا ہے ہمیں اس کا احسان مند ہونا چاہیے، اسے دعا دینی چاہیے کہ مجھے خیر کا رستہ اس نے بتایا ہے، یہ مجھے ایک برائی سے روک رہا ہے، یہ میرا خیر خواہ ہے. تو ہم تو اس بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں. دوسرا الحامدون، اللہ کی تعریف کرنے والے. میرے بھائیوں، کاش اللہ ہمارا نصیب اچھا کر دے، ہماری زبان سے جب بھی خوشی سے بات نکلے، غصے سے نکلے یا کسی بھی انداز میں نکلے، یقین جانیے الا ماشاء اللہ زبان سے گالی یا بری بات ہی نکلتی. جبکہ مومن کی صفت یہ ہے وہ ہمیشہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، حتیٰ کہ ٹھوکر بھی لگے تو بسم اللہ کہتا ہے. ہمیں ٹھوکر لگے تو گالی نکالتے ہیں، اللہ اکبر اور سبحان اللہ کہتے ہیں. تعجب کی بات ہو تو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. یہ ہے مومن کی صفات کہ اس کی زبان سے خیر کا کلمہ نکلتا ہے. سائحون، روزے رکھنے والے، راکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدے کرنے والے، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینے والے ہوتے ہیں، برائی سے روکنے والے ہوتے ہیں. والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. جھوٹ بولنا اللہ کی حد کو توڑنا ہے، غیبت کرنا اللہ کی حد کو توڑنا ہے، نماز نہ پڑھنا اللہ کی حد کو توڑنا ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا اللہ کی حد کو توڑنا ہے. مومن آدمی والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ سوچ کے بولتے ہیں. وبشر المؤمنین، اور اللہ نے ایمانداروں کو بشارت دی ہے، جن کے اندر یہ صفات ہوں گی خوشخبری ان کے لیے ہے. اور ہم نہ کچھ بھی نہ کر کے سمجھتے ہیں یہ سب کچھ ہمیں مل جائے گا. تو میرے بھائیو یہ غلط فہمی میں نہ رہیں. یہ کوئی دنیا کی عدالت نہیں ہے جہاں سفارش چل جائے گی، یہ کوئی دنیا کی عدالت نہیں جہاں پیسہ چل جائے گا.
جہاں اثر رسوخ کام آ جائے گا، یہ وہ عدالت ہے جس کے متعلق اللہ نے کہا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کرے گا؟ اور بے نماز کے متعلق فرمایا فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، جن کو اللہ سفارش کا حق بھی دے گا، اگر وہ کسی بے نماز کے حق میں سفارش کریں گے تو اللہ ان کی سفارش بھی قبول نہیں کرے گا۔ اور میرے بھائیو، ارباب اختیار، ارباب اقتدار جو اقتدار کے مزے لوٹتے ہیں، جو انہیں اپنے گھر کی لونڈی تصور کر کے ظلم کرتے ہیں لوگوں پہ، جبکہ ایک مسلمان کی حیثیت سے اللہ نے جو ان کی ذمہ داری لگائی ہے وہ سورۃ الحج ہے، آیت نمبر 41، الذین ان مکناہم فی الارض، جب اللہ مسلمانوں کو زمین کے اندر حکومت عطا کرتا ہے تو ان پہ فرض ہو جاتا ہے اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ ارباب اختیار اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ان پہ فرض ہے یہ کہ وہ نماز صلاۃ کا نظام قائم کریں، لوگوں کو رغبت دیں، نماز کے لیے وقت مقرر کیے جائیں، زکوٰۃ اکٹھی کر کے غرباء کو ان کا حق ان کے گھروں تک پہنچایا جائے، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، ایک محکمہ بنے جو نیکی کا حکم دے، جو برائیوں سے روکے، لوگوں کو ترغیب دیتا رہے، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، لوگوں انجام کے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ دنیا میں صرف ایک ملک تھا سعودی عرب، وہاں یہ محکمہ قائم تھا، اب وہ بھی ختم ہو چکا، کہ وہاں نماز کے وقت امر بالمعروف نہی عن المنکر کے اہلکار باہر نکلتے تھے، لوگوں کو نماز کی ترغیب دے کے نماز کی طرف بھیجتے تھے، اور اگر کہیں برائی دیکھتے تو اس برائی کو روکنے کی کوشش کرتے۔ میرے عزیز بھائیوں، اسلام کا امتیاز یہ دو باتوں پہ ہے، یہ بنیاد ہے اسلام کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمارے سامنے خطبہ دیتے ہوئے کئی دفعہ ارشاد فرمایا کہ اسلام یہ ہے ان تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ بنانا، وتقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنا، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، وتحج البیت، اللہ کے گھر کا حج کرنا، والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ یہ پہلی چیزیں تو شاید کچھ نہ کچھ ہمارے اندر ہوں گی، لیکن یہاں آ کے سوال نفی میں آتا ہے کہ نیکی کا حکم کرنا، والامر بالمعروف، یہ اسلام کی اساس اور بنیاد ہے، والنہی عن المنکر، اور برائی سے روکنا، وتسلیمک علی اہلک، جب گھر میں داخل ہونا تو اپنے اہل و عیال کو سلام کرنا۔ یقین جانیے یہ ایک ایسی زبردست چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے گھر میں داخل ہوتے اپنے اہل و عیال کو سلام کرتا ہے آواز بلند کے ساتھ، اللہ اس گھر کو بھی سلامتی دیتے ہیں، اسے برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں میں اپنے بچوں کو سلام کروں، میں بیوی کو سلام کروں، میں تو بڑا ہوں، میری حیثیت نہیں ہے۔ یہ اسلام کی اساس ہیں جو ہم بھول چکے ہیں۔ تو پھر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن اقتقض شيئا منهن فهو سهم من الاسلام يدعوه، جس نے اس میں سے کسی چیز کو چھوڑا اس نے اسلام کے ایک حصے کو چھوڑ دیا ہے۔ ومن ترکہن کلہن، جس نے ساری باتوں کو چھوڑ دیا وہ تو اسلام سے ہی نکل گیا باہر۔ اب سوچئے میں بھی اور آپ بھی، اور ہم کہاں کھڑے ہیں اس وقت؟ ہم اپنے جس اسلام اور دین پہ فخر کرتے ہیں، جس کی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اللہ ہمارا رب ہے، رسول اللہ کے ہم امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان کے دین پہ ہم چل رہے ہیں؟ اس کے برعکس اللہ نے منافقین کی کچھ علامتیں بیان کی ہیں۔ والعیاذ باللہ، جب یہ آیت پڑھی تو سر شرم سے جھک گیا کہ ہم سے یہ کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں والمنافقون والمنافقات، منافق مرد اور عورتیں بعضهم من بعض، یہ بعض کے ساتھی ہوتے ہیں۔ یأمرون بالمنکر، وہ ہمیشہ برائی کی طرف بلاتے ہیں۔ آج دیکھ لیں دوست کو کس طرف لے جاتا ہے؟ آؤ مووی دیکھیں، آؤ بلیئرڈ پہ جوا کھیلیں، آؤ فلاں ایسا کام کریں، کرکٹ پہ شرط لگائیں۔ میرے بھائیو، یہ ایسی حسرت ہوگی۔ قرآن کریم 19ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں یوم یعض الظالم علی یدیہ، اس دن ظالم انسان اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، اپنے دانتوں سے کاٹے گا۔ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، افسوس کرتے ہوئے کہے گا میں نے رسول کا رستہ کیوں چھوڑا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس میں نے فلاں کو دوست کیوں بنایا۔ لقد اضلنی عن الذکر، اس نے مجھے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا۔ وہ مجلسیں ہی ختم نہیں ہوتی کہ ہم نماز کے لیے چلے جائیں۔ اگر دوستوں میں بیٹھا ہوا ایک دوست کہتا ہے کہ بھائی آئے نماز کے لیے چلیں، تو یار بہ جا وڈا نمازی، تو یہ مسلمانی نہیں ہے، یہ منافقت ہے۔ اصل میں ہم منافقت اس کو کہتے ہیں جو ہماری مرضی کے خلاف چلے، کہتے ہیں بڑا منافق آدمی ہے، دیکھیں میری مرضی کے مطابق نہیں چل رہا۔ حالانکہ منافق یہ ہے کہ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، برائی کے لیے کہتا ہے اور نیکی سے منع کرتا ہے۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اپنے ہاتھوں کو باندھ لیتا ہے، خرچ نہیں کرنا بلکہ فضول چیزوں میں اڑا دینا ہے۔ نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بلایا ہے، اللہ نے ان کو بلا دیا۔ آج یہی بات ہے کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جب ہم اللہ کو بلا دیں گے تو اللہ ہمیں بلا دیں گے، العیاذ باللہ۔ ان المنافقین هم الفاسقون، یہ منافق لوگ ہی تو فاسق ہیں۔ میرے بھائیو، پہلے میں بھی یہ بات عرض کر چکا کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے بڑا پیار کیا ہے۔ 1 2 نہیں 3000 نبی سیدنا یعقوب علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک آئے، اور ان کو وہ ان کے ساتھ معاملے کیے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا وادی طے میں جب بھٹک رہے تھے تو اللہ آسمان سے صبح شام ان کے لیے کھانا بھیجتا تھا۔ من اور سلوہ انہیں عطا کیا۔
کتنی ہی ان کی غلطیاں سے اللہ درگزر کرتا رہا، لیکن اللہ کے درگزر کرنے کو انہوں نے کمزوری سمجھ لیا۔ یہ ہر بات میں نافرمانی میں حد سے بڑھتے گئے، بالآخر اللہ ذی الطول، اللہ کا حوصلہ سب سے بڑا ہے، لیکن پھر بھی ہر انسان کے لیے ایک خاص وقت ہوتا ہے کہ وہاں تک اللہ درگزر فرماتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے ان کو پکڑنے کا ارادہ کیا تو پھر اللہ نے 2 نبیوں کو بھیجا۔ سورۃ مائدہ ہے، آیت نمبر 78 سے لے کر 81 تک۔ اللہ فرماتے ہیں لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا لبئس ما کانوا یفعلون۔ اللہ نے داود علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ بنی اسرائیل پہ جا کے میری طرف سے لعنت کر دو۔ لعنت کیا ہے؟ کہ یہ بات انہیں کہہ دو کہ ہمیشہ کے لیے تم اللہ کی رحمت سے محروم ہو، اللہ تم پہ رحمت نہیں کرے گا۔ لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور ہونا۔ سبب کیا بنا؟ کیوں لعنت کی گئی؟ اللہ فرماتے ہیں ذالک بما عصوا، وہ نافرمانی بڑی کرنے لگ گئے تھے، کانوا یعتدون، حد سے بڑھ گئے تھے۔ لیکن ان میں جو اچھے لوگ بھی تھے ان کا رویہ کیا تھا؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، اگر وہ لوگوں میں برائی دیکھتے تو انہیں منع نہیں کرتے تھے۔ اب یہ چیز جرم ٹھہری بنی اسرائیل کی، جس کی وجہ سے اللہ نے ان پہ لعنت کی۔ بلکہ ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حدیث مرسل ہے، حضرت حسن بیان کرتے ہیں جو نبی کریم کے نواسے ہیں، کہتے ہیں میری امت اس وقت تک خیر پہ رہے گی جب تک حکمران علماء خیر کی موافقت کرتے رہیں گے اچھائی کی بات میں۔ دوسری، اچھے لوگ بروں کو ڈسکریج کرتے رہیں گے، ان کی برائی پہ انہیں ڈانٹیں گے، ان کی برائی پہ انہیں منع کریں گے۔ کہا جب یہ دونوں کام چھوڑ دیں گے نا تو میری امت خیر سے ہٹ جائے گی۔ تو کہا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، وہ برائی کو دیکھ کے اس سے منع نہیں کرتے تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، یہ بہت ہی برا کام تھا اللہ کی نظروں میں جو وہ کر رہے تھے۔ اب بظاہر وہ عابد بھی تھے، نمازی بھی تھے، خرچ بھی کرتے تھے، لیکن یہ ایک غلطی کی وجہ سے سب کچھ ختم۔ کہ برائی کو دیکھ کے برائی سے منع نہ کرنا یہ اللہ کے غضب کا سبب بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ نے فرمایا ان اول ما دخل النقص علی بنی اسرائیل، سب سے پہلا جو نقص بنی اسرائیل میں داخل ہوا تھا وہ یہ تھا کان الرجل یلقی الرجل فیقول ما ھذا اتق اللہ، وہ اگر کسی دوست کے پاس جاتا، وہ کسی برائی میں مبتلا ہوتا تو وہ فوراً اللہ سے ڈاری آ رہی ہے، کیا کر رہا ہے؟ لیکن فرمایا اسے وہ سمجھاتا کہ یہ حلال نہیں ہے، اللہ سے ڈر، اس طرح وہ باز آتا یا نہ آتا، دوسرے دن پھر اسے ملتا، پھر اسے ایسی ہی برائی میں مبتلا دیکھتا تو اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا پینا سب کچھ ہوتا، بے شک وہ برائی نہیں کرتا۔ اللہ کو یہ بات بڑی سخت بری لگی، اسی لیے اللہ نے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پہ اللہ نے لعنت کر دی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت ہم پہ رحم فرمائے۔ آج یہ غلطی 100% ہمارے اندر بھی موجود ہے۔
میرے عزیز بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بڑا اہم ہے۔ آپ نے فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تم میں سے جو طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اگر برائی کو دیکھتا ہے تو اپنے ہاتھ سے روکے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر قوت بازو نہیں ہے تو فَبِلِسَانِهِ، زبان سے روکے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں تو فَبِقَلْبِهِ، اپنے دل سے برا جانے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ اگر یہ بھی چھوڑ دو گے تو ایمان نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پہ گئے، ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نبی کریم کے ساتھ ساتھ حاضر تھا۔ ہم جمرات پہ پہنچے کنکریاں مارنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ اولا، پہلے جمرے کو جب کنکریاں ماری تو ایک شخص آگے ہوا، اس نے پوچھا یا رسول اللہ ای الجہاد افضل، اے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر جہاد کیا ہے؟ فسکت عنہ، نبی کریم خاموش رہے۔ ابو امامہ کہتے ہیں ہم جمرہ وسطیٰ کے پاس گئے، نبی کریم نے اس کو کنکریاں ماری۔ اس شخص نے دوبارہ یہی سوال کیا ای الجہاد افضل، کون سا جہاد سب سے افضل ہے؟ فسکت عنہ، نبی کریم پھر خاموش رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو امامہ کہتے ہیں جب ہم نے جمرہ عقبہ کو جا کے کنکریاں ماری تو نبی کریم نے اپنی سواری کی رقاب پہ پاؤں رکھ کے اوپر بیٹھتے ہوئے کہا ہے وہ سائل کہاں ہیں جی؟ وہ جلدی سے آگے ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے سوال کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کلمۃ حق عند ذی سلطان جائر، سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بول۔ آج ہماری کیفیت ہے ہم مختلف سیاسی اور مذہبی پارٹیوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ جس پارٹی کے ساتھ ہمارا تعلق ہے بے شک وہ کتنا ظلم کر لے ہم نے اس کا ساتھ دینا ہے۔ یہ ایمان نہیں ہے، یہ مسلمانی نہیں ہے۔ اور مخالف کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو ہم نے اس کی مخالفت کرنی ہے۔ اس کا نام دین اور ایمان نہیں ہے، ہم رستہ بھٹک چکے ہیں۔ ایمان یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، اللہ کے لیے گواہی دو چاہے اپنے خلاف دینی پڑے، یہ ایمان ہے۔ ہم کہتے ہیں دھڑا ایمان ہے، دھڑا کفر ہے کہ ہم دھڑے کی اس بنیاد پہ حمایت کریں کہ وہ ظلم کر رہا ہے تو ہم اس کی توجیہ نکالتے رہیں، اس کی صفائیاں دیتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تمہیں ضرور نیکی کا حکم کرنا ہوگا، وَلَتَنْحَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، تمہیں ضرور برائی سے روکنا ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یہ حدیث بڑی اہم ہے میرے بھائیو، ذرا غور سے سنیں، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ، امر کا صیغہ ہے، حکم ہے، تمہیں ضرور نیکی کا حکم کرنا ہوگا۔ یہ کس کو ہو؟ مجھے، آپ کو، سب کو جو کلمہ طیبہ پڑھنے والے ہیں،
جو اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کا دعویٰ کرنے والے ہیں، لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تمہیں ضرور نیکی کا حکم کرنا ہوگا، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، ضرور برائی سے روکنا ہوگا۔ کہا جب تم ایسا کرنا چھوڑ دو گے پھر اللہ مختلف آزمائشیں، مختلف عذاب تم پہ مسلط کر دے گا، پھر تم اللہ سے دعائیں مانگو گے، اللہ تمہاری دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ سبب ہے میرے بھائیو ہماری دعاؤں کی ناقبولیت کا، یہ سبب ہے ہماری مصیبتوں کے نہ ٹلنے کا، یہ سبب ہے ہماری ذلت کا۔ آج بھی اگر ہم عزت چاہتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے دائرے سے باہر نکلیں کہ گجرانوالے کے لوگ سیالکوٹ چلے جائیں، سیالکوٹ کے لوگ کوئٹہ میں چلے جائیں۔ ہر آدمی کا ایک دائرہ ہے جس میں اس کا حکم بھی چلتا ہے، لوگ اس کی سنتے بھی ہیں۔ کم از کم انسان اپنے دائرے کے اندر تو یہ کام کرے نا۔ اس کے کچھ کولیگز ہیں، اس کے کچھ دوست ہیں، اس کے کچھ رشتہ دار ہیں جو اس کا عزت اور احترام کرتے ہیں، تو کم از کم وہاں جہاں اللہ نے آپ کا عزت احترام اکرام بنایا ہے وہاں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم وہاں نیکی کا حکم کریں، وہاں بھلائی کی تلقین کریں، وہاں خیر کی دعوت دیں۔ اللہ کے نبی نے حکماً ہمیں فرمایا، اور جو بات حکماً فرمائی جائے وہ فرض ہوتی ہے، اور ہمیں حکماً کہا کہ برائی کو دیکھ کے خاموش نہیں رہنا، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، تمہیں ضرور برائی سے روکنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی خوبصورت مثال دی۔ آپ نے فرمایا نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا یہ اتنا افضل ہے کہ انسان خود بھی بچ جاتا ہے، دوسروں کو بھی بچا لیتا ہے۔ جب نہیں کرتا خود بھی مرتا ہے، دوسرے بھی مرتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کچھ لوگ سفر کے لیے ایک کشتی پہ سوار ہوئے، اس کی 2 منزلیں تھیں، قرہ اندازی ہوئی، کچھ لوگ اوپر والی منزل میں، کچھ نیچے بیسمنٹ میں چلے گئے۔ کہا جو نیچے تھے وہ پانی لینے کے لیے اوپر آتے ہیں، انہوں نے محسوس کیا کہ یہ بار بار ہمارا اوپر جانا اور پانی لے کے آنا یہ کچھ لوگوں کو ناگوار گزرتا ہے۔ انہوں نے کہا کیوں نہ نیچے سوراخ نکال لیں اور وہیں سے پانی لے لیا کریں۔ انہوں نے نیچے سوراخ نکالنا شروع کر دیا، اوپر والے دیکھ رہے ہیں سوراخ نکال رہے ہیں۔ کہا اگر تو آگے بڑھ کے انہیں منع کر دیں گے سوراخ نہ نکالو، پانی یہیں سے لے لو، ہم یہ تکلیف برداشت کر لیں گے، تو دونوں اپنے سفر کے انجام تک پہنچ جائیں گے، بچ جائیں گے۔ تو اگر وہ انہیں نہیں روکیں گے تو کہا جہاں نیچے والے ڈوب جائیں گے اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے، کیونکہ انہوں نے منع ہی نہیں کیا۔ اس لیے یہ دنیا بھی ایک کشتی کی طرح ہے۔ اگر ہم اپنے معاشروں میں تلخیاں ختم کرنا چاہتے ہیں، اگر اللہ کی آزمائشوں سے بچنا چاہتے ہیں، اگر اللہ کے عذابوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ 2 چیزیں ہمیں اپنی زندگی کا ماٹو بنا لینا چاہیے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہی ہماری فضیلت اور برتری کا سبب ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔